ماشاءاللہ بڑی محبت کے نال یہ پروگرام جڑا ہے تساں آپ کے سامنے علماء بیان کرتے ہیں اور بڑی ہی محبت کے نال بچے بھی سنن آتے ہیں. یقیناً تھوڑے علاقے واسطے بڑی خوشخبری ہے، بڑی ہی اچھی بات ہے کہ تھوڑے علاقے کے وچوں بچے جڑے نے دین کی طرف راغب ہوتے پے نے اور علماء کی وجہ تو ہی ہوتے ہیں، قرآن کرام کی وجہ تو، واعظین کی وجہ تو. اگر نہ تسی دیکھتے ہو کہ آج کل کی نوجوان نسل جڑی ہے یا تو موبائل کے ہوتے یا بے حیائی اندر مصروف رہتی ہے. تو اس وجہ تو محبت کے نال گل سنیا کرو، بڑی محبت ہے. کئی جگہ ہوتے کئی علماء سانوں کہتے ہیں یار ہر مہینے ہی پروگرام بھی کس طرح ہو سکتا ہے، اور پروگرام بھی نہیں ہوتا، کانفرنس ہی ہوتی ہے. بڑی محنت کے نال بڑی محبت کے نال کئی علماء کوشش کرتے ہیں کہ یار ہر مہینے ہی کوئی اس طرح کا پروگرام مسجد کے اندر ہوئے، مگر بنتا نہیں کیونکہ خرچہ بھی آتا ہے، لوگوں کو اکٹھا بھی کرنا پڑتا ہے اور بڑے معاملات ہوتے ہیں. اور تمہاری نسل کے محترم اور اس مسجد واسطے کوششیں کرنے والے مولانا فاروق اللہ صاحب ساڈے استاد نے اور بڑی محنت کے نام کوشش کرتے ہیں. تمہارے واسطے بڑی خوشخبری کی بات ہے. تو چند منٹ انشاءاللہ تساں آپ کے سامنے ہم کلام ہوا. میرے استاد محترم جناب قاری المقری قاری اسد غنی صاحب بھی موجود ہیں. میرا تو فوراً بعد انشاءاللہ انہوں کا خطاب بھی تسی سنو گے. بڑی محبت کے نال بیٹھیا کرو. ایک مہینے کے بعد یقین کرو مہمان گھر آ جائے نا، اج کل ایک بندہ آ جائے گھر تے بڑے وقت پہ جاتا ہے یار کی حساب کتاب ہے، کدو جائے گا، پتہ نہیں کیوں آ گیا، سمجھ نہیں آ رہی. تو اتنے سارے لوگوں واسطے جو تعاون کرتے ہیں کھلاتے ہیں، اللہ انہوں کا کھلانا قبول کرے اور تمہارا کھانا بھی قبول کرے اور اللہ انہوں کے رزق و مال اندر جان اندر اللہ برکت نازل فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل
سب کیے جیتے پہ خوش ہوتا ہے زمانہ ایک مٹی کی عمارت دے ایک مٹی کا نشان تے گانا دا خون دے تے اٹھائے دی ہڈیاں چند سان تے کھڑا جے اے خیالی آسمان تے موت دی پرزور طاقت جدو دے نال ٹکرائے گی اور موت دی پرزور طاقت جدو دے نال ٹکرائے گی پتے کھلنا ہے عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی تے جب مرنا ہی اب نہیں تے جینا بھی بیکار تھے اور جب مرنا ہی اب نہیں تے جینا بھی بیکار تھے اے بندے تو ایک دن تے مرے گا پاوے مرے صبح شام مختصر حمد و ثنا اور ثنا رب العالمین رسول جنت والوں اور ملکوں کے ذریعے کائنات کو پیدا کیتے درود و سلام اس ہستی کو جہان پہ کہ جن کی وجہ تو رحمان ملیا قرآن ملیا ایمان ملیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکثر تجھے سنیا ہونے ہر بندہ ہی گل کرتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان میں ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے مگر میں پچھلے دنوں بڑا حیران رہ گیا ایک عالم کی اسکالر کی گفتگو سنتے ہوا تجھے دیکھتے ہو انٹرنیٹ کے اوپر ایک عالم دین نے اللہ نے بڑا دین کا کام لیا جنہاں کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انہوں نے کہا ایک ہندو سوال کرتا ہے کہ تسی جناب بکریاں اور مچھلیاں گاواں چھوڑ پھیر دیتے ہو ذبح کر دیتے ہو اور پھر گوشت کھا جاتے ہو انہوں موت دے دیتے ہو اور آپ مزے کرتے ہو اپنی جان بناتے ہو تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کیا تو سبزیاں نہیں کھانا اور کہنے لگا میں سبزیاں کھانا نا اگر تو پھل نہیں کھانا کہنا پھل بھی میں کھانا نا تو کہنے لگے جدید تحقیق اور سائنسی تحقیق کے مطابق سبزیاں کے اندر بھی جان ہوا کرتی ہے پھلاں کے اندر بھی جان ہوا کرتی ہے میں بڑا حیران کہ یار پھلاں کے اندر بھی جان ہوتی ہے سبزیاں کے اندر بھی جان ہوتی ہے تو جب میں خود انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیتا کہ کیا سبزیاں اور پھلاں کے اندر جان ہوتی ہے تو سائنس کہتی ہے بالکل انہاں کے اندر جان ہوتی ہے اسی وجہ سے جب پھل بوٹے کے نال لگا ہوتا ہے بڑا لہلاتا ہے بڑا چمچماتا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے بڑی انہیں تارو تازگی ہوتی ہے سبزی جب فصل کے اندر لگی ہوتی ہے بڑی انہیں تازگی ہوتی ہے پھر جب ایک وقت آتا ہے جب تم پر سبزی کو اور پھل کو اتار کے بوٹے میں جدا کر دیتے ہو پھر ایک وقت آتا ہے کسی حد تک صحیح رہتا ہے مگر جب زیادہ دیر تک پھل رکھا جاتا ہے سبزی رکھا جاتا ہے وہ جہنم دی اس نماز میں طاقت نہیں دیتی تو پتہ چلیا کہ سبزیاں میں بھی موت آتی ہے پھلاں میں بھی موت آتی ہے تو انسانوں میں بھی موت آتی ہے. یہ سوال کرتے ہیں یار موت کیوں
جگہ میں پیر اپنے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جلال کا قرآن بیان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ فرماتے ہیں جب کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے نا
حضرت یعقوب علیہ السلام نے توحید دنیا باتاں کر کے بات سمجھا دیتی ہے اے موت دا وقت آ رہا ہوئے تیری جناب موت جاری ہوئے تیری موت دا وقت آ گیا تیرا نجات دا وقت آ گیا جان نکلن والی ہے تیری یہ نہ کریا کر کے میری فلاں جائیداد دا حصہ کر لو بلکہ اپنے بیٹیاں نو بلا کے اپنی بیٹیاں نو بلا کے انہاں کی تربیت کریا کر کیونکہ آخری وقت کے اندر مجھے تربیت ہوا کر دیے اور بڑی فائدہ مند تربیت ہوا کر دیے لوگی کہندے یار ساڈا باپ مرن تو پہلے یہ کہہ کے گیا سی میں اپنے باپ کی آخری گل تے مننی ہے اپنے باپ کی جناب خواہش میں پورا کرنا ہے اللہ 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 فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا پھر مہلت میں دیتی جاتی آؤ نظر کون مقام اتنے بھی اللہ جلال کا قرآن بیان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ فرماتے ہیں جب کسی بھی موت کا وقت آ جاتا ہے نا پہلے اعلان کیتا جب کسی بھی موت کا وقت آ جاتا ہے تو مہلت میں دیتی جاتی ہوں اللہ رب العالمین نے بیان کرتے پہلے جب کسی بھی موت کا وقت آ جاتا ہے انہیں کس بات کا بھی علم کوئی نہیں ہوتا انہیں کیڑی زمین دے پہ جا کے فوت ہونا ہے انہیں کیڑی جناب زمین دے پہ جا کے انہیں قبر بننی ہے انہیں کیڑی زمین دے پہ جا کے دفن ہونا ہے اور دیکھنا قرآن دی آیتاں کتنی سچیاں نے قرآن دی آیتاں کتنی پر حق نے دیکھتے سینا نبی کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ 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 بڑی پیاری بات سننا ذرا حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کون ہے سلیمان علیہ السلام جنہوں کے اوپر حکومت کرنے والے نبی نے جنہوں کے اوپر بادشاہ قائم کرنے والے نبی نے موت کا وقت آ گیا مسجدیاں تعمیرات چل رہی پڑیاں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح جناب چھوٹی کے نال اپنی جناب چھوٹی کے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں ان کو موت کا فرشتہ آ گیا ہے جناب جن کام کرتے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں ایسے چھوٹی کے نال ٹیک لگائی فرشتہ آیا آ کے روح نکال کے لے گیا اللہ 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 جنہوں نے اس بات کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا کہ ساڑھے بادشاہ وقت کا جڑا جناب روح نکل چکی ہے ساڑھے بادشاہ وقت جڑے نے موت کے اندر چلے گئے ہیں جنہوں نے اس بات کا علم کوئی نہیں ہے مفسرین لکھتے ہیں کتنے مہینے گزر جاتے ہیں یہ جناب جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کو چلے گئے ہیں آپ کی روح برباد کر چکی ہے مگر اسے طرح ہی بیٹھے ہیں مفسرین لکھتے ہیں اور جنہوں سوٹی دنار انہوں نے ٹیک لگائی سی اور سوٹی تھنو جناب سوٹی میں جناب کیڑا لگ جاتا ہے سیوت لگ جاتی ہے سوٹی کھسک دی جناب حضرت جناب سلیمان علیہ السلام دی اس طرح کر کے تلوار لگ گئی درام کر کے ضرورتیں کو گر جاندے نے پھر دنیا میں پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا تو چلے گئے جب موت کا وقت آتا ہے اللہ نے کوئی بندہ ہی نہیں جانتا کوئی کل کی ہوگا کوئی بندہ ہی نہیں جانتا پرسوں کی ہوگا کوئی بندہ ہی نہیں جانتا مہینے بعد کی ہوگا نہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ہی نہیں جانتا کوئی قبر پیچھے پڑے گی کوئی قبر پیچھے کیتا جائے گا اللہ 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 ایک اور مقام اتنے بھی اللہ سب جلال کا قرآن بیان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذي تفرون منكم فإنه
فرماتے ہیں جو بندہ موت تو بھج جائے گا موت تو بھج جائے موت کسی نے بچن دیا کر دی جو بندہ موت تو بھج جائے گا موت آ کے ریا کر دیے ہمیں جڑی مرضی کال کوئی نیتے جڑے اندر چلا جائے ہمیں جنی مرضی سیکیورٹی کے اندر چلا جائے موت آ کے ریا کر دیے اللہ فرماتے ہیں جو تم دنیا دے کرتے تھے زخمی مال کرتے تھے زخمی گناہ کرتے تھے اللہ انہوں نے بھی جانتا ہے کہ جڑے خفیہ کرتے تھے اللہ انہوں نے بھی جانتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ موت کو پاج نہیں سکتا نبی کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماتے ہیں اور جانا فرشتیاں میرے موسیٰ علیہ السلام کی دونوں میں کھال کے گیا فرشتہ آنا ہے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اپنے صحیح اندر نقل کر کے لکھی آپ فرماتے ہیں فرشتہ آ گیا آ کے کہنے لگا موسیٰ جی اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تمہاری روح نکال دی جائے تمہاری موت دے دی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات سنی کہ غصے دے اندر آ کے غصے دے اندر آ کے فرشتے نے تھپڑ مار دیتا تھپڑ مار کے فرشتے کی آنکھ کی بات کر کے رکھ دیتی فرشتے نے آنکھ پکڑی آنکھ پکڑ کے جناب اللہ کے کول چلا گیا یا اللہ تیرا بندہ میرے کو آن تیار کرنی ہے یا اللہ تیرا بندہ روز میرے کو سانو کوئی نہیں کرتا اللہ فرماتے نے جا فرشتیاں دوبارہ ایک مرتبہ پھر جا ساتھ میرا پیغام لے کے جا اللہ جی پیغام کیے میرے موسیٰ پیغمبر نے جا کے باپ کا اعلان کر دے ایک بچڑے دے اندر خط رکھو جنہیں بار تمہارے خط تلے آ جائیں گے میں انہیں سال پھر تمہاری مہلت دے دیا گا فرشتہ آ کے کہنے لگا موسیٰ جی اللہ کا پیغام ہے میرے ایک بچڑے دے اندر خط رکھو جتنے جناب بال تلے آ جائیں گے میں انہیں سال پھر عطا کر دیا گا حضرت موسیٰ نے فرشتے سے بولا کہ بڑے گل سنی دیکھی کہتے ہیں بڑے تناب تے بڑے کلمت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتے سے بولو پھر سوال کرتے ہیں اور جب وہ سوال ختم ہو جائیں گے پھر کی ہوگا کہ فرشتہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت پھر موت کا کہنے اللہ اللہ حق اللہ میں تجھ بات کا ذکر لیا سوالیا موتے ہوئے دیکھ دیئے ایک امام صاحب نے ایک خطیب صاحب نے ایک جمعہ پڑھانے پہلے تو لوگوں نے باز کرنے پہلے لوگوں نے بڑی اچھیاں نصیحتاں کرنے پہلے امام صاحب نے جماعت کرانے پہلے تو قرآن کی تلاوت بڑے خوبصورت انداز اندر کرنے پہلے نماز پڑھائیں پھر نہ بھی وہ نکالی جائے گی موتے ہوئے دیکھ دی اعلان زندہ پہ موزن لوگوں نے نماز کی طرف بناتا پہ آئے اعلان دے لگے پھر بھی اپنے نام کے نام وہ نکالی جائے گی موقع نہیں دیکھ گی یہ جناب حاجی صاحب مسجد کا کام کرنے پہلے یہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرنے پہلے مسجد بنا رہے مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے پھر نہ بھی وہ نکالی جائے گی یہ نہیں دیکھا جاتا یہ بندہ بڑا نیک عبادت کر لے کہ اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کر لے نیکیاں کر کے تھک جائے پھر بھی وہ نکالی جائے گی یہ بھی نہیں دیکھا جاتا یہ بندہ مریض یہ بڑا بیمار ہے جب اٹھیا نہیں جاتا پیا یہ تھوڑی سی تندرستی کے اندر آ جائے پھر بھی وہ نکالی جائے گی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ صحت مند ہے یہ بڑا تلو مند ہے بڑا طاقت کے اندر ہے یہ اپنی جوانی ذرا گزار لے پھر بھی موت دے کے وہ نکالیا جائے گا موت نہیں دیکھ دی موت کی دیکھ دی اور نہیں موت کسے نہیں وہ چھوڑ دیجئے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے اور نہیں چھوڑ دیجئے جوانوں اور نہیں چھوڑ دیجئے جوانوں اے آمدی بزدی وسط ایڈی خواہش ہے ہوئی فانی موت کسے نہیں چھڑیا کر دی موت نے بلیاں کا لحاظ نہیں کیتا موت نے نبیوں کا لحاظ نہیں کیتا تمام تابعین کا لحاظ نہیں کیتا محدثین کا لحاظ نہیں کیتا موت نے کسے کا لحاظ نہیں کیتا اور اگلی گل سننا کئی بندے آندے نے یار موت کیوں آندی ہے اسی دیکھنے کئی بندے بڑے تکلیف کے اندر ہوندے نے انہاں دی روح کوئی نہیں نکلتی مولی صاحب موت کیوں آندی ہے موت کیوں آندی ہے اگر تو اللہ کا قرآن پڑھیا ہوندہ تیرا سوال نہیں سی بننا اللہ سبحانہ اللہ قرآن بیان کرتا ہے اللہ
فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء میں دنیا کا نام بنانے والا اللہ میں کلا میں دنیا کا نام دے دے میرا رزق دینے والا اللہ میں کلا میں دنیا کا نام دے دے نظام چلانے والا اللہ میں کلا میرے علاوہ اور کوئی چلا نہیں سکتا اللہ کی موت کو کیوں بنایا جے موت کو کیوں بنایا جے فرمایا ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور میں موت کو اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ میں دنیا کے رہنے والے انسانوں کے اندر عدل قائم کر سکا کل قیامت کا دن ہونا ہے اللہ رب العالمین نے عدل کر دینا ہے اور دنیا کے اندر زندگی دیتے ہوئے تو لوگوں کو دھوکے دیتا ہے لوگوں کو فراڈ کرتا ہے لوگوں کے سامنے بپھرتا ہے بدماش بنتا ہے لوگوں کے اوپر بھوک پاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے موت کو اس وجہ کو بنایا ہے کل قیامت کے دن اچھے لوگوں والا کر دیتا جائے گا تے برے لوگوں والا کر دیتا جائے گا اللہ اللہ اکبر اللہ اور آؤ نہ ذرا یہ گل بڑی دور دی ہے موت کیوں آندی ہے اے کچھ موت کیویں آندی ہے اللہ اللہ جڑا بندہ پاک ہوندا ہے صحیح حدیث اندر آندا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موت کا وقت آ جاندا ہے تے اُٹھو فرشتے آ جاندے نے فرشتے وہ ہوندے نے جنہاں دے چہرے بڑے ڈرونے ہوندے نے بڑے جناب خطرناک چہرے ہوندے نے یہ دیکھن والا ان کی کم جاندا ہے کئی بندے کہندے نے اے ڈرونے فرشتیاں نوں دیکھ کے ابھی بندے دی روح کی نکل جایا کر دیے اگے حدیث دے الفاظ سن لین میرے نبی فرماتے نے جڑا بندہ پاک ہویا کردا ہے لوگوں دے حصے کھا جاندا ہے لوگوں نوں تنگ کریا کردا ہے اپنے پڑوسی دا خیال نہیں کردا لوگوں دے سامنے بدماشیاں کردا ہے ایک فرشتہ ہے جناب سرانے کھڑا ہو جاندا ہے نال دے منہ دے تے سرکاں لگنیاں شروع ہو جاندیاں نے مار پیڑی شروع ہو جاندی ہے نال ایک فرشتہ ہے سرانے کھڑا جاندا ہے آندا ہے یا گندی ہو اے خبیث ہو اس خبیث جسم دے وچوں نکل جا ایک اور خبیث سن لو میرے نبی فرماتے نے جڑا خبیث بندہ ہوندا ہے جی جو ایویں نکلدی ہے جویں جناب ایک گڈیاں دا پوچھا ہوے او تے محمد دا کپڑا پا لیتا جائے اور محمد دے کپڑے اس طرح کر کے کچھ ماری جائے اور نیرو نیر ہو جاندا ہے اپنا ہاتھ اندر آ جاندا ہے پھر دا گڈیاں دے اندر لگ جاندا ہے تے ادا جناب کھلر جاندا ہے نیرو نیر ہو جاندا ہے میرے نبی فرماتے نے اے جڑا خبیث بندہ ہوندا ہے دنیا دے اوپر لوگاں نوں منٹ منٹ تے گالاں کڈدا ہے لوگاں نوں منٹ منٹ دے اوپر تنگ کردا ہے بہن دا حصہ کھا گئے تے بھرا دا حصہ کھا گئے اے چاچے تائی دا حصہ کھا گئے اے مامے دا حصہ کھا گئے ہے مسلمان اے دی روح اس طرح نکالی جاندی ہے کہ نیرو نیر ہو جایا کردی ہے تے نال میرے نبی فرماندے نے اے دنیا دے اوپر جدوں موت آ رہی ہوندی ہے اے دل اندر ایک خواہش ہوندی ہے یار کسے طریقے نال مینوں زندگی مل جائے کسے طریقے نال تھوڑے دن چند سال مل جان تے بڑی کرنے والے نے گل کیتی ہے اور لوگ کیسے دنیا اندر بھیج ربا ایک باری منی قرآن حدیث دا کہنا تے نال کریے تابعداری اے گلاں کردا ہے یا اللہ ایک دفعہ موقع دے دے میں ویکھ کیویں تیری عبادت کرنا میں ویکھ تیرے نبی دیاں تابعداریاں کس طرح کرنا تے نیک بندے دی موت کس طرح آندی ہے نیک بندے دی موت دی پرواہ نہیں ہوندی وہ تے کہندا ہے قبر سے دنیا فانی تو قبر سے مطلب دنیا تو میری جان چھٹے تے میں اللہ دے نال ملاقات کر لواں قبر میں جنت دی اقواماں آنیاں شروع ہو جان میرے نبی فرماتے ہیں جب نیک بندے نوں موت آندی ہے اے واسطے روشن چہریاں والے فرشتے آندے نے جنہاں نوں دیکھ کے اینوں سکون ہو جاندا ہے جنہاں نوں دیکھ کے اطمینان ہو جاندا ہے اگلی گل میرے نبی فرماتے ہیں ایک فرشتہ جس سرانے کھڑا ہو جاندا ہے تے کہندا ہے اطمینان والو اے جناب نیک رو پرہیزگار ہو اپنے نیک جسم تے وچوں نکل اللہ جلال دا قرآن کی بھی بیان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
نال نکالی جائے کیوں نہ جنہوں نے پروٹوکول دے نال نکالی جائے فرشتہ کیوں دے وہ اطمینان والی روح وہ پرہیزگار روح وہ بڑے آرام دے نال نکل جا تے اپنے اللہ کی طرف چلی جا اور اللہ کی جنت دے اندر چلی جا کیوں جنت دے اندر جاتی ہے اور جس نبی دے پڑھائی اور نفتے اپنی گل کرتے اپنی تے چھٹی ساتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بیمار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اللہ نیک بندے نوں موت دی فکر کوئی نہیں ہوندی وہ کہندے اج جانی تے پاویں کل نہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بد بندہ جڑا ہوندا ہے جنے کسے دی حق تلفی کیتی ہوندی ہے کسے نوں برا بھلا کیتا ہوندا ہے کسے دے نال ظلم کیتا ہوندا ہے کسے دے نال دھوکا فرار کیتا ہوندا ہے اون موت دیاں فکراں لگیاں رہندیاں نے دل اندر اُتوں تو بڑا خوش نظر آندا ہے مگر اندروں بڑا ڈریا ہوندا ہے تے جڑے بندے جڑے نے نیک ہویا کردے نے خدا دی قسم انہاں نوں موت دی فکر کوئی نہیں ہویا کردی اللہ اللہ حق اللہ میں تانوں دسنا کئی بندے موت دے انکاری ہوندے نے اتنا بار تہاں کی سن لیا تانوں پتہ اتنا تے تانوں بھی علم موجود ہے خدا بات سنتے رہندے ہو اور میں تانوں اصل گل بھی کر لے جاواں کئی بندے موت دے انکاری ہوندے نے موت کدوں تے یار تینوں موت آ جانی ہے وہ نہ کر آندا ٹھیک ہے موت آ جانی ہے پچھوں دل اندروں نہیں مردا نہ پیر دنیا کو جگہ تے اُتے دیکھیا خدا دی قسم نمازی جڑے نے پکے نمازی جڑے نے موت کا انکار کر دیندے نے خدا دی قسم روزےدار جڑے نے اے موت کا انکار کر دیندے نے تہجد گزار جڑے نے موت کا انکار کر دیندے نے میں پچھلے دنوں کو جگہ تے اُتے رہندا پیا ایک جگہ تے اُتے جنا موقع ملیا رہندا تے میں کی دیکھنا پیا وا پڑھنا نمازاں پوریاں ٹائم دے اُتے پڑھدا ہے اذاناں بھی پوریاں ٹائم دے اُتے دیندا ہے حتیٰ کہ تہجد دی اذان بھی پورے ٹائم دے اُتے دیندا ہے میں جتھے رہندا پیا سا میرے میرے عزیز کہنے لگے یار تو کالا دین پڑھدا پیا ہے اے بندہ روزانہ جناب تہجد دے ٹائم سانوں اٹھا دیندا ہے فجر دی اذان تو پہلے بجنا تہجد دی اذان دے دیندا ہے اٹھے دیوان دی بھی ٹھیک بولنے اے سانوں بنا کے رکھ دیندا ہے ساڈا ٹائم خراب کر دیندا ہے اسی فجر دے ٹائم اٹھنا ہوندے سانوں تہجد دے ٹائم اٹھا دیندا ہے آپ تے پتہ نہیں کام کردا ہے کہ نہیں کردا مگر سانوں تہجد دے ٹائم اٹھا دیندا ہے کوئی اسلام اندر دلیل ملدی ہے کہ نہیں ملدی تہجد دی اذان روزانہ دتی جاوے میں کہ تہجد دی اذان روزانہ ثابت کوئی نہیں ہے اے پتہ نہیں کیویں دے جاندا ہے مینوں کہن لگے جا کے منع کر یار تہجد دی اذان گھنٹہ پہلے نہ دیا کر ساڈی فجر دی اذان جڑی ہے سانوں جناب مواقع لگ جاندا ہے سانوں بھلیکھا لگ جاندا ہے کہ ساڈی فجر دی نماز بھی رہ جاندی ہے لہذا تو تہجد دی اذان نہ دیا کر پھر جاندیاں دیکھیا داڑھی بھی جناب نے پوری رکھی ہے تکبیر اولا کے نال نماز پڑھنے والا پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والا نماز کے اندر کوتاہی کوئی نہیں ہے اذاناں بھی پوریاں دیندا پے نال تہجد بھی روزانہ پڑھدا پے رجنا 15-20 سال کا جناب تہجد کی نماز پڑھدا پے تے ہن اگلی گل سننے والی میں جب دیکھیا میں کیا ہو سکتا ہے انہوں نے گل کہہ دیتی اینوں غصہ لگ جانا ایویں میرے حق اندر کوئی جناب گالی نہ کر دے اللہ نو میری جناب کی جناب معاملے نہ خراب ہو جائے میں ڈردیاں گل کھولی کیتی تھوڑے دنوں بعد جناب میں کی دیکھنا وہی بہن آئی آ کے کی کہندی پئی اوے فلانے تہجد دنیا زمان دینے والے اوے فلانے جناب نمازاں پڑھنے والے اوے فلانے تکبیر اللہ کے نال نماز پڑھنے والے بڑا تو نمازیوں تے بڑے عمرے تے بڑے خرچ کیتے اور ساڈا حق بھی کیتے دے دے اور دے صحیح نہ اے موت کاری ہے کہ نہیں ہے بہن دروازے تے نہیں کھڑی مسجد کے اندر کھڑی تے کی کہندی پئی بڑا میرا مجھے دوسرا واپس دے دے تو ساڈا حصہ کھائی جانا ہے اذاناں بھی دئی جانا ہے ساڈا حصہ کھائی جانا ہے تے نمازاں بھی پڑھی جانا ہے ساڈا حصہ کھائی جانا ہے تے تہجد بھی پڑھی جانا ہے کی کری جانا ہے اے بندے موت دے انکاری خدا دی قسم اج دیکھ دے سینا اے باہر بندے تے نہیں آنے اے ساڈے وچ ہی بیٹھے نے ساڈے وچ ہی پڑھن والے کئی ایسے نمازی نمازاں بھی کوئی نہیں چھڈدے تے بھیڑاں دے حصے بھی کوئی نہیں چھڈدے کئی بندے ایسے نے عمرے بھی کوئی نہیں چھڈدے مگر بغل اندروں چھری بھی کوئی نہیں کرتے کئی بندے ایسے نے حج بھی نہیں چھڈدے تے اپنے خاندان دے اندر حصے بھی کوئی نہیں چھڈدے اور میرے دستے سہی نا یار تینوں موت آنی ہے کہ نہیں آنی موت مینوں آنی ہے یار حصہ ہی
نہیں واپس کر دے نہیں یہ نہ کرنا ایڈا کی کرنا یار میں اپنی بھن کا گیسا جناب لے کے تھوڑے پیسے اپنے کو پا کے گڈی ودیا لے لاں ایڈا کی کرنا میں اپنی بھن کا گیسا پا کے کوٹھی بنا لاں گا میں دس دسنا تو موت کا انکاری ہے کہ نہیں ہے پتہ بھی ہے کل قیامت کا دن لگنا ہے تے موت بھی آنی ہے تے موت چھڈدی کوئی نہیں ہے تے کل قیامت دے دن اللہ نے جدوں حساب کتاب کرنا ہے تے جڑی گل بن جانی ہے تے اللہ رب العالمین نے دونوں دے اندر پھینک دینا ہے اللہ دا ہاتھ ہونا ہے تے ایسے بندے دا گربان ہونا ہے میں تو سوچتے سینا کئی ایسے بندیاں نوں نہ جاننا ہے توحید پرست ہے توحید دا دعویٰ کرنے والے کئی بندے ایسے ہیں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے مگر خدا کی قسم بھڑا بیٹی سے کھا جاتے ہیں میرا دوست ملیا کی کہتا ہے کہنے لگا سارے خاندان اندر عورتاں گیساں منگدیاں کوئی بھی میں کیا مبارک ہوئے گا تہاڈا ٹکٹ پکا ہی ہے اللہ گل سننے والی ہے سونیا موت کا انکاری نہ بن موت کا انکاری جڑا بندہ ہوندا ہے انہوں شریعت دی گل دسو وہ کہندا میں کوئی نہیں مننی ساڈے خاندان دا رواج ہے ساڈے اندر تے منگدیاں کوئی نہیں جڑیاں منگدیاں نے انہاں نوں انے کارے لگالیاں نے سونیا موت دا انکاری نہ بن تے کئی بندے بڑے بڑے خدائی دعوے کردے نے اے بندے بھی موت دے انکاری ہویا کردے نے اللہ حق اللہ آخری بات سننے کے بعد ختم کریے ایک جگہ دے اوپر میں اس طرح بھی دیکھیا ایک جناب جوان کی گندا پہ عمر 30-35 سال ہے کہنے لگا وہ فلاں جب مرے گی جناب یہ جناب کی جلتے تیل پکا دیا گا وہ فلاں عورت مرے گی تو میں جناب کی فوٹی جلتے جناب ڈھول بجا دیا گا میں مٹھائیاں مانگ دیا گا میں ان کی گل سنیا کرتا تو میں بڑا حیران ہو جاتا مجھے یقین ہو گیا اس بات کا کیونکہ اس عورت کی عمر 85 تو 90 سال کے درمیان سی لوگ یہی کیا کرتے انہیں اٹھنا کوئی ہے وہ آج گئی تو کل گئی اس نوجوان کی عمر 35 سال ہے جوان ہے جناب خان دی ٹینشن کوئی نہیں ہے کمان دی ٹینشن کوئی نہیں ہے بینک بیلنس باتوں ہے گنا کریا کرتا وہ فلاں مرے گی تو نہ دیر پکا دیا گا ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کمی ہو ہی جاتی ہے لوگوں کے کوئی برا بلا پڑا ہی جاتا ہے کڑی بھی گل ہے کہنے لگا جب مرے گی میں دیر پکا دیا گا پھر ایک دن مجھے فون آیا فون آتا ہے اور یار فلاں بندہ جڑا کہندا سی میں اس عورت کے مرن تے دیر پکا دیا گا وہ دنیا تو چلا گیا یقین جان میں دوبارہ بندے نے فون کیتا میں کہ تم انہاں مذاق کرنا پہ جھوٹ بولنا پہ یہ تے ہو ہی کوئی نہیں سکدا اور تے اتنے بڑے بڑے خدائی دعوے کرنے والا انہوں دسو یار موت آ جانی آج بھی جنا لیا کر اور نہیں سمجھیا کرتا فون آیا یار دنیا تو چلا گیا میں دوبارہ فون کیتا یار تے بڑے 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 خدائی دعوے کرنے والا کہ دنیا تو جا سکتا ہے اور تے خوراک بھی بڑی اچھی لگیا کرتا خان دی بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے کمان دی بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے خدائی دعوے کریا کرتا پھر مجھے یقین آ گیا باقی دنیا تو چلا گیا میں دیکھتے سننا کی منظر بنتا پہ آج بھی عورت تو زندہ ہے جڑی جناب مجید اوپر گئی سی جنہیں بارے اتنا کریا کرتا وہ مرے گی اتنا دیر پکا دیا گا وہ مرے گی اتنا مٹھائیاں بن دیا گا وہ مرے گی اتنا ٹول بجا دیا گا کون نے بندے یہ سارے بندے مسلمان نے سارے بچے نے سارے بچی بیٹھے نے تجناب کرنا سنتے پہ نے یہ سارے خاندان میں لوگ نے جڑے موت دے انکاری ہویا کر دے انہوں نے پتہ کون نہیں لگتا اسی خدائی دعوے کرنے پہ انہوں نے پتہ کون نہیں لگتا اسی موت دے انکاری کرنے پہ پھر دیکھتے سننا اس عورت دی عمر آج بھی 90 سال ہے آج بھی جناب چار پائی دیتے رہے یہ ہٹا کٹا کرو مند دینا یہ جناب دنیا تو چلا گیا وہ دستے سننا موت کا انکاری تو رہنے پہ نہیں جائے آپ بتاتے ہیں جو بندہ موت کا انکاری ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف گرفتہ آ جاتی ہیں ادھر موت آئی نال لگے تو قبر کے اندر چلا جانا ہے کہ جب تو موت کا انکاری ہونا ہے صحیح حدیث سے الفاظ میرے نبی فرماتے ہیں قبر جڑی بندے نے ٹوٹلے آ کر دیے سچیاں قبریاں پسیاں جڑیاں نے بندے دیاں جوڑ کے رکھ دیا کر دیے بندہ نیک ہوے تے قبر چھڑ دیندی ہے بندہ اگر بد ہوے موت کا انکاری ہوے لوگاں نوں تنگ کردا ہوے بہناں دے وچ کھاندا ہوے لوگاں دے اوپر ظلم کردا ہوے بے ایمانیاں تے فراڈیاں کردا ہوے لوگاں نوں دسے کہ میں فلاں دے نال فراڈ کیتا میں تے بڑا بدکار ہاں آپ فرماندے نے قبر میں ٹوٹلیا کر دیے سچیاں پسیاں کبھی جان دے کبھیاں بھجی جان دے تے قبر چھڑ دی کوئی تے بڑی کرنے والے نے گل کیتی ہے قبر مروڑے
کوئی نہیں ہے. انہوں کہو حاجی صاحب موت آ جانی ہے, ظلم نہ کرو, او یار موت تے آ ہی جانی ہے, مگر وچوں مردا کوئی نہیں ہے. تے جدوں قبر دے اندر پا دتا جاندا ہے نال, تے قبر جڑی ہے, قبر دی گل کردی پئی ہے, سونیا دنیا دے تے موت تنکاری نہ بنی, موت تے نوا کے رہنی ہے. اے سامنے بھی ہے, اے پیچھے بھی ہے, تیرے دائیں بھی ہے, تے بائیں بھی ہے, اے کدوں بھی آ جایا کرتی ہے. تے قبر جڑی ہے, قبر بھی ہے تیرے کول مطالبہ کردی پئی ہے, قبر بھی تینوں دسدی پئی ہے, سونیا موت آ جانی ہے, تے میری قبر دیاں تیاریاں کر کے آویں. تے بڑی گل دوبارے نے گل کیتی ہے, اللہ کا توجہ کرنا ذرا, قبر نے بڑا مطالبہ کیتا ہے. قبر آتی ہے اور دیواں بال لے آویں غترو, تے میں وچ بہت بندیرا, میں وچ فرش فروش نہ کوئی, اے فرش بناویں تو میرا. فرش کیے, فرش نماز ہے, نماز پڑھے گا تو قبر کے اندر فرش بن جائے گا. لوگوں کے حصے وقت دے اندر ادا کرے گا, اپنی بھیڑوں کے حصے انہوں نے مٹا دے گا, انہوں کی ایمانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا. تے تیرا قبر کے اندر فرش بن جائے گا, لوگوں کے نال ہمدردی کرے گا, تیرا فرش بن جائے گا. لوگوں کے نال احساس کرے گا, انہوں کا خیال کرے گا, انہوں کی مدد کرے گا, انہوں کے نال اچھا سلوک کرے گا, اور اخلاق کے نال رہے گا. تیرا قبر کے اندر فرش بنتا رہے گا. اللہ 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 توجہ کرنا ذرا, اے قبر کی گندی پئی ہے, اور دیواں پال لے آویں غترو, تے میں وچ بہت بندیرا, میں وچ فرش فروش نہ کوئی, اے فرش بناویں تو میرا. نال ایک جناب اعلان ہور کر دی پئی ہے, اور میں وچ سپ تے ٹوئے زہری, اے بن تریاک نہ آویں. تریاک کیے, تریاک اے کہ اللہ کی سچے دلوں توحید کا اقرار کیتا جائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی اور پکی محبت کی جائے, جویں جویں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں کیتا جائے. یقین کرو پچھلے دنوں ایک نوجوان میرے نال ہی پڑھدا, میں نے پوچھا یار کافی دن ہو گئے چھٹیاں تے نہ کدھر گیا, او یار پیلی جڑی ہے نا بھیجی ہے, تو ساری کلر جڑی ہے سٹور کرنی ہے, زمیناں تولی کرنی ہے. میں کہ یار یہ تے کام بڑا خراب ہے, آپ نے حرام کیتا جڑا زمیناں تولی کر کے کھاندا ہے اور کماندا ہے. تو کی کردا پے, تو مدرسے دے اندر بھی پڑھدا پے, درس نظامی اور بھی کردا پے, کی کردا پے, تینوں پتہ کوئی موت آ جانی ہے. اپنے جناب عزیزاں نوں جا کے دسیا نہیں ہے کہ ذخیرہ تولی جڑی حرام ہے, موت آ جانی ہے. اللہ کہندے نے جڑا ذخیرہ تولی کردا میں دی اگ دے نال قبر نوں بھر دیاں گا, تو کی کرنا پے, کہتا یار کوئی گل نہیں چلن دے. اے اودوں گل بننی ہے موت دا انکاری ہر بندہ ہی ہے. یقین کرو آج پاکستان دے اندر انہوں کو یار تو کام غلط کرنا پے, وہ کہندا نہیں پیچھے ہو جاؤ, میرا خاندان نہیں کرتا ہے, میرے جناب رشتہ دار انجی کرتے ہیں, میرا قبیلہ انجی کرتا ہے, اسی تے پتہ نہیں کتنے سالاں تو ایویں کرتے پے ہاں. ایک میرا دوست, میں انہوں کیا جا رہا ہے حصیاں دا معاملہ جڑا ہے نا یہ بڑا سخت معاملہ ہے, یہ معافی کوئی نہیں ہے گی. وہ کہنے لگا ساڈے 200 گھر نے, ایک نام ذات بھی نام دسدا پیا, ذات نہیں دسنی, ہو سکتا تسی برا بنا جاؤ. کہنے لگا 200 گھر نے, 200 گھر, تے ساڈیاں 7 نسلاں دے وچوں کدی کسی بہن نے کدی کسی نے حصہ منگن کی جرت نہیں کی. اے کی ہے جناب مسلمان, کی ہے میرا جناب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت بڑی ہے, پیار بڑا ہے, میں جناب عمرہ بھی کرنا گیا, حج بھی کرنا, کیا فائدہ, کیا ایسی اذاناں دا فائدہ, کیا ایسی جناب نمازاں دا فائدہ کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا انکار کر دے اور موت دا بھی انکار کر دے. دیکھو کئی بندیاں نوں کہہ کے دیکھ لو, اور یقین کرو اہل حدیثاں دے اندر بیماری بڑی زیادہ ہے. تسی دیکھ لو, محاسبہ کر لو, اہل حدیثاں دے اندر حصے والا جڑا معاملہ ہے نا وہ دیندے ہی نہیں, وہ یار مانگدی ہی نہیں. میں کہ تہاڈا ٹکٹ پکا ہے, یہ شک کو نہیں ہے, ادھر تسی مرنا ہے, ڈائریکٹ فلائٹ جڑی تہاڈی جہنم دی, کیونکہ مانگی نہیں رہی. شریعت کہتی ہے کہ دینا ہے, اگر تسی اودوں کولوں زبردستی ملوا لیندے ہو کہ اولاد کوئی حصے دار ہے, اودے کول تسی مجبور ہونا ہے. اس وجہ تو میرے بھائیو موت تے انکاری نہ کرو, جنہ مرضی موت تو بھج لو. موت نے نبیاں نوں نہیں چھڈیا, ولیاں نوں نہیں چھڈیا, تباہ تابعین محدث شروع نوں نہیں چھڈیا, تے تینوں مینوں بھی چھڈن والی نہیں چھڈن والی. اس وجہ تو اپنے جناب خاندان کے اندر یہ بات ضرور دسیا کرو. میں حیران ہو گیا پچھلے دنوں, یار ایک بندہ
تہجد پڑھن والا اذان دینے والا نماز پڑھنے والا نال جناب تھانے دار بھی تے جناب کر کی ہے بہن جناب مسجد کے سامنے کھڑی ہو کے کہندی بھائی اوے فلانیا اذان بھی دے جانا ہے تہجد بھی پڑھی جانا ہے حساب نہیں چھڑدا پیا تو کہ ایسے نمازاں پڑھدا پے ایسے نمازاں بولو قبول ہوندیاں ایسے عمرے قبول ہوندے جو تواڈے وچ جو کردا پیا تو بھی نماز قبول ہونی وہ بڑیاں نہیں ہونی کسی کی بھی نہیں ہونی جڑا اپنے رشتے داراں دا حق کھا جاندا ہے اپنی پھوپھیاں دا حق کھا جاندا ہے اپنے جناب کو چاچا کمزور ہے پچھلے دنوں جمعہ میں کیونکہ دماغ میں جناب بابا جی آئے بڑا جناب نرم دل انہوں آ کے کہنے لگے یار میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں پوچھو کہنے لگا یار ایک مو فلان جگہ تے ایک بندہ ہے او نا حساب کھاندے پے نے بھتیجے تے کی کرنا چاہیے تو میں ایک جگہ تے نہیں سنی ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ حق تے ہوندیاں ہویا اپنا حصہ معاف کر دے حق تے ہوندیاں اپنا حق معاف کر دے اللہ وہ جنت کے اندر مقام کی ضمانت دیندے نے میں کیا ہے دسو تواڈے نال مسئلہ ہے فلاں بندے دا تے پتہ ہی نہیں مینوں تے لگدا تواڈے نال مسئلہ ہے کہنے لگا او یار میرے نال مسئلہ ہے ابھی جناب میرے جناب رشتہ داراں نے کی کیتا ہے بالکل حساب ہی کھولے نقلی رجسٹریاں آج کل نقلی رجسٹریاں بن جاتی ہیں وہ جناب بیچ دیتا ہے تو میں تھوڑا جا پلاٹ رہ گئے میرا دل کرتا ہے اصلی رجسٹریاں میں انہوں نے حوالے کر دیا انہوں نے میرا مرن جھوڑی ختم کر دیتا ہے ایک اور نے ایک مسلمان نے پکا کلمہ پڑھنے والے نے توحید کا اعلان کرنے والے نے بڑے اسی توحید پرستاں بڑے اسی جناب عاشق رسول ہو گئی ہے کہ کہنے لگا میرا دل کرتا ہے میں جا کے انہوں نے رجسٹری بھی دے دیا تے نال سنا بھی کر لواں میں کہ سنا کاتی کرنی تو نے کوئی کیتا ہی نہیں سنا تے انہوں نے کرنی چاہیے انہوں نے جا کے دس کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہنے لگا میں ہن جناب انہاں دے نال جا کے سنا بھی کرنا پیا وا رجسٹری بھی دینا پیا وا او کو میرے نال اوکھے ہوندے پے نے میں کہ او اوکھے ہوندے پے نے او کہندے نے اتنی دیر ہو گئی تو منیا کیوں نہیں اتنی دیر ہو گئی ہے تو منیا کیوں نہیں تو اپنا دی کیویں کوشش کیتی ہے بڑا نرم طبیعت دا بڑا بندہ بڑا عادل بڑا نیک اللہ دا ولی یقین کرو کہنے لگا میں حساب انہوں نے دینا چاہتا ہوں انہوں کہتے ہیں تیری رجسٹریاں کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ بنا لیا نے لگنا تو اپنے کول ہی رکھ وہ پیا سارا کچھ ایک اور ہے ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے یہ جناب کہتا ہے میں بڑا توحید پرستا میرا فلان کیتا ہے میں جناب اللہ کے نبی نال محبت بڑی کرنا کتے محبت کرنا ہے دنیا کی جناب دولتاں دے نال جناب کوئی نمبری کر کے انہاں دے نال محبت کرنا ہے یقین کرو جڑا حصے والا معاملہ ہے نا یہ اج گھر دی جناب مصیبت بنے تے لوکی دیکھدے ہی کوئی نہیں او یار فلانے نے دتا ہی کوئی نہیں انہاں پوچھیا ہی کوئی نہیں انہاں منگیا ہی کوئی نہیں یہی گلاں کر کے بات نوں ختم کر دتا جائے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ موت دا انکاری ہوئے گا تے موت دا انکاری وہی ہوندا ہے جڑا شریعت اسلامیہ دی گل نہ مننے اللہ دے نبی دی بات آ جائے آپ دی حدیث آ جائے کہ نہیں نہیں میں نہیں مننی میں تے باجی اپنے قبیلے دے مطابق میں اپنے خاندان دے مطابق کام کرنا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے موت دے انکاری دا گربان ہوئے گا تے اللہ رب العالمین دا حق ہوئے گا میری دعا ہے میں جو سنایا تو سنی اللہ سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا ماشاءاللہ بڑا بات ہے مفصل بیان فرما رہے ہیں احمد یوسف صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ سانی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ہم ذات کتاب کا مولانا بلبل قرآن قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد عاصم متولی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر مصطفیٰ زندہ باد عظمت مصطفیٰ زندہ باد جان رب العالمین زندہ باد قاری عاصم متولی صاحب زندہ باد قاری القرآن قاری عاصم متولی صاحب زندہ باد بیٹی لینا ہو ذرا جاجی کے کہو قاری عاصم متولی صاحب زندہ باد پھر کہو قاری عاصم متولی صاحب زندہ